اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ یہ سبق میں درجہ پنجم کی بہارستانی اردو کتاب سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق جو ہم پڑھ رہے تھے اس سبق کا نام تھا دوستی۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد آج ہم اس کے مشقی سوالات کے جوابات تحریر کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 4 جو ہے، مناسب لفظوں سے خالی جگہیں پر کیجیے۔ آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو صحیح لفظ، مناسب لفظ چننا ہے اور اس کے بعد خالی جگہ کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی خالی جگہ جو ہے، احمد اور ندیم ڈیش تھے۔ احمد اور ندیم ڈیش تھے۔ احمد اور ندیم آپس میں کیا تھے؟ آپ کے پاس دو آپشنس ہیں، دو جوابات ہیں، آپ کو صحیح جواب چننا ہے۔ دوست تھے یا دشمن تھے؟ دوست تھے آپس میں یا دشمن تھے؟ کیا تھے؟ وہ دوست تھے۔ تو پہلی خالی جگہ جو ہے اس میں آپ دوست لکھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری خالی جگہ جو ہے، پہلگام کشمیر کا ایک ڈیش مقام ہے۔ آپ کے پاس جو دو جوابات ہیں، بلند، صحت افزا۔ تو کشمیر، پہلگام جو ہے وہ کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے، ہیلتھ ریزورٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری خالی جگہ جو ہے اس میں آپ صحت افزا لکھیں۔ اس کے بعد تیسری خالی جگہ جو ہے، احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً ڈیش دیا۔ احمد اور ندیم جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے ہوئے چلتے تھے تو اچانک سے احمد کی نظر ریش پہ پڑ گئی تو اس نے فوراً ندیم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو آپ کے پاس جو دو جوابات ہیں وہ ہے چھوڑ اور جھٹک۔ تو تیسری خالی جگہ جو ہے اس میں آپ جھٹک لکھیں گے۔ اس کے بعد دوست وہی ہے جو مصیبت میں ڈیش۔ آپ کے پاس جو دو جوابات ہیں وہ ہے کام آئے، کام نہ آئے۔ دوست اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کو بولا جاتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو اس خالی جگہ میں آپ لکھیں کام آئے، ٹھیک ہے؟ اب مثال دے کر الفاظ بنائیے۔ مثال آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ کو الفاظ چننا ہے۔ جیسے بے پلس بسی، بے بسی۔ اسی طریقے سے بے پلس خودی، تو کیا آئے گا؟ بے خودی، بے خودی۔ بے پلس خودی، بے خودی۔ بے پلس ہنسی، بے پلس ہنسی، بے ہنسی۔ بے پلس دردی، بے دردی، ٹھیک ہے؟ بے پلس جگری، بے پلس جگری، بے جگری۔ اسی طریقے سے بے پلس کسی، بے کسی، ٹھیک ہے؟ تو اب پیارے بچوں، اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، احمد دو ان مثالوں پر غور کیجیے۔ ان مثالوں کو دیکھیے آپ اور غور کریں۔ احمد دوڑ رہا ہے، یعنی احمد چھُ دوران۔ سونو پڑھتا ہے، سونو چھُ پران۔ راجا خط لکھ رہا ہے، راجا چھُ چٹھ لکھان۔ چٹھ لکھن، پرن، دورن، کھیون، شونگن، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کام کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی کسی کام کو ظاہر کرے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ انگلش میں verbs پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ verb is a word which express action، یعنی وہ لفظ جو کوئی کام ظاہر کرے اس کو ہم فعل بولتے ہیں۔ تو اوپر کے جو جملے آپ نے دیکھے، اس میں احمد دوڑنے کا، سونو پڑھنے کا اور راجا خط لکھنے کا کام کر رہا ہے۔
اب ہم نے کیا کرنا ہے، درج ذیل جملوں میں سے فعل تلاش کیجیے. تو آپ کو ان جملوں میں سے فعل تلاش کرنا ہے. جیسے احمد زمین پر لیٹ گیا، ٹھیک ہے، وہ احمد زمین پر لیٹ گیا، وہ کانپ رہا تھا. ریش نے اسے سونگا، بچے بھاگ رہے تھے. ندیم نے کہا ہم گھر جائیں گے، ریش واپس جا رہا تھا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف اس میں سے فعل ڈھونڈنے ہیں. کیا ڈھونڈنے ہیں؟ فعل ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے نا، شاباش. جیسے احمد زمین پر لیٹ گیا، تو زمین پر لیٹنا جو ہے، لیٹنا یہ فعل ہے. لیٹ گیا یہ فعل ہے. وہ کانپ رہا تھا، تو کانپنا، کانپ رہا، کانپ رہا یہ بھی فعل ہے. ریش نے اسے سونگا، یہ سونگنا جو ہے یہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے، سونگا. بچے بھاگ رہے تھے، تو بچے کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، یعنی کام کر رہے تھے. بھاگ رہے یہ بھی فعل ہے. ندیم نے کہا ہم گھر جائیں گے، تو گھر جانا بھی فعل ہے. گھر جائیں گے یعنی گھر جانا بھی فعل ہے. ریش واپس جا رہا تھا، تو ریش جو ہے یہ واپس جا رہا تھا، تو واپس جانا جو ہے یہ بھی فعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ پیارے بچوں یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کا ظاہر ہونا فعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے دیکھو، کوئی پڑھتا ہے یعنی کام کرتا ہے، کوئی لکھتا ہے کام کرتا ہے، کوئی کھیلتا ہے کام کرتا ہے، کوئی دوڑتا ہے کام کرتا ہے، کوئی کودتا ہے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو کوئی بھی کام کا ظاہر ہونا ہو وہی فعل کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے ان جملوں میں فعل کو تلاش کرنا تھا. تو کوشچن نمبر 4، کوشچن 6 اور 7 جو ہے یہ آپ پیارے بچوں اپنی کاپی پہ تحریر کریں. اب میں آپ کو کچھ کام رکھتا ہوں جو آپ کا ہوم اسائنمنٹ رہے گا، وہ ہے کوشچن نمبر 5. چونکہ آپ نے ہر ایک انسان کا، ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے بچہ اگر ہو وہ بھی اپنی ہم عمر کے بچوں سے دوستی کرتا ہے. اسی طریقے سے جوان اگر ہو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اور ہو، ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. اسی طریقے سے پیارے بچوں آپ کے بھی دوست ہوں گے. تو آپ ہر ایک بچہ پنجم، درج پنجم کا اپنے اپنے دوست کے متعلق 5 جملے اپنی کاپی پہ لکھے گا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ رہے گا. آپ اپنے دوست کے متعلق 5 جملے لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ہر ایک بچہ لکھے گا درجہ پنجم کا. تو اس کے بعد آپ اس کو LMS کے ذریعے جو آپ کو ہم نے بتایا ہے، ٹریننگ دی ہوئی ہے، اس پہ آپ اس کو اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.